السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو کچھ ایسے واقعات کے متعلق آگاہ کریں گے جس میں مردے اور جنازے کے اندر روح آنے کے بعد ہر طرف ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ سب لوگ پریشان ہو گئے اور انہیں اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا کہ آخر ایک ایسا شخص جسے غسل دے دیا جائے، کفن پہنا دیا جائے اور یہاں تک کہ قبر کے اندر اتار کر قبر پر مٹی ڈال دی جائے تو کیسے اس کے اندر روح آ سکتی ہے، اور یہ واقعہ جنت البقیع میں کیسے پیش آیا، تمام تر تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ لیکن اس سے قبل اگر آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں پاکستان کے علاقے قبرستان میں پیش آنے والے ایک ایسے واقعے کی۔ یہ واقعہ اور یہ خبر ایک عورت کے حوالے سے ہے اور یہ تمام تر مسلمانوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ ناظرین گرامی، ایک آدمی ایک دن قبرستان کے باہر سے گزرا، اس نے قبر سے آواز سنی، میں زندہ ہوں اور مجھے قبر سے باہر نکالو۔ اس آدمی نے اس آواز کو اپنا وہم سمجھا اور وہ آگے بڑھ گیا، لیکن دوبارہ جب اگلے دن وہ روز اس قبرستان کے باہر سے گزرا تو پھر وہی آواز سنتا ہے کہ میں زندہ ہوں، مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ اب وہ آدمی پریشان ہوا، اسے بھی یقین نہ آیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ قبر کے اندر سے کوئی پکار رہا ہو۔ وہ آدمی بستی میں آیا اور اس نے کچھ بزرگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں تمام صورتحال کہہ سنائی۔ پھر انہیں لے کر وہ قبرستان میں آیا اور پھر جب سب قبرستان آئے تو سب نے یہ آواز سنی اور انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی قبر کے اندر سے کوئی آواز دے رہا ہے، کوئی کہتا ہے میں زندہ ہوں، مجھے قبر سے باہر نکالو۔ ناظرین گرامی، جب یہ آواز اہل محلہ اور اہل علاقہ نے سنی تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ قبر کو کھودا جائے اور دیکھا جائے کہ آخر اندر کیا معاملہ ہے۔ جب وہ آدمی قبر کو کھودنے لگے تو وہ رک گئے کہ کیا اسلام میں قبر کھودنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ وہ سب لوگ امام مسجد کے پاس پہنچے اور امام مسجد کو بھی سارا واقعہ بیان کیا۔ امام مسجد نے فتویٰ جاری کیا کہ اگر آپ لوگوں کو یقین ہے کہ اگر وہ عورت کی آواز آ رہی ہے، وہ زندہ ہے، تو پھر قبر کو کھولا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لہٰذا ناظرین گرامی، اب قبر کو کھولنے کا فیصلہ ہوا۔ فتوے کے بعد سب لوگ قبر میں پہنچے اور قبر کو کھودنا شروع کیا۔ جیسے ہی قبر کی کھدائی ہوتی رہی، قبر سے آواز مزید واضح طور پر آتی گئی۔ جب قبر سے تختے کو ہٹایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک عورت قبر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ قبر کھلتے ہی اس نے لوگوں کو مخاطب کیا کہ میرے گھر سے کوئی ایک کپڑا لے کر آؤ۔ کچھ آدمی اس کے گھر پہنچے اور بھاگ کر اس کے لیے ایک چادر لے آئے۔ قبرستان پہنچنے پر اس کے کپڑے قبر کے اندر پھینک دیے گئے اور عورت نے فوری طور پر وہیں پر کپڑے پہن لیے اور پھر کپڑے پہنتے ہی وہ گھر کی جانب دوڑنے لگی اور اس عجیب منظر کو دیکھ کر لوگ بھی اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی اور اس نے کمرے میں داخل ہو کے اپنا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ تمام لوگ مخاطب ہوئے کہ وہ دروازہ کھول دے اور عورت بولتے ہوئے کہنے لگی کہ میں ابھی تیار نہیں۔ لوگوں نے سوچا کہ کسی بڑے دل گردے والے کو اندر بھیجا جائے اور دیکھے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ لہٰذا اس پورے مجمع میں سے وہ شخص جس نے سب سے پہلے خاتون کی آواز سنی تو فیصلہ یہ ہوا کہ اسے اندر بھجوایا جائے گا۔ ناظرین گرامی، پھر جیسے ہی وہ شخص اندر گیا تو اس عورت نے کہا کہ تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اس شخص نے کہا کہ میں اس مقصد سے اندر آیا ہوں کہ آخر دیکھوں کہ مسئلہ کیا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ چلو، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس عورت نے سب سے پہلے اپنے سر سے کپڑا اٹھایا تو اس آدمی نے دیکھا کہ سر پر نہ تو چمڑی ہے اور نہ ہی ایک بال ہے۔ دریافت کیا تو عورت نے کہا کہ میرے ساتھ ایک ایسا معاملہ پیش آیا کہ میں گھر سے جب نکلا کرتی تھی تو ننگے سر نکلا کرتی تھی، میرے بال نامحرم افراد دیکھا کرتے تھے، اور جب میں مری یعنی میری موت ہوئی، قبر میں پہنچی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچ کر اتار دیا اور اس کے ساتھ میری چمڑی بھی اتار دی گئی۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس عورت کے دونوں ہونٹ غائب تھے، صرف دانت نظر آ رہے تھے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ ان ہونٹوں کو کیا ہوا تو عورت نے بتایا کہ جب میں گھر سے نکلا کرتی تھی
تو میں اپنے ہونٹوں کی زینت کے لیے مختلف قسم کی لپسٹک لگا کر نکلا کرتی تھی اور غیر محرم اس کو دیکھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے ہونٹ اتار دیے گئے اور مجھے شدید عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، جب اس کے بعد اس نے اپنے پاؤں سے کپڑا ہٹایا تو وہاں پر ایک بھی ناخن موجود نہیں تھا۔ دریافت کیا کہ تمہارے ناخنوں کے ساتھ کیا ماجرا ہوا اور یہ کیوں اتار دیے گئے؟ اس عورت نے کہا، جب میں غیر محرم مردوں کی طرف جایا کرتی تھی تو ان پر نیل پولش لگایا کرتی تھی۔ غیر محرم کے دل میں میرے لیے خواہش پیدا ہوتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تمام باتیں کرنے کے بعد وہ عورت مر گئی اور اسی حالت میں پڑی رہی اور واپس اسی قبر میں اسے دفنا دیا گیا۔ ناظرین گرامی، کہا یہ جاتا ہے کہ جن لوگوں نے اس عورت کو دیکھا تو انہوں نے اللہ سے شدید توبہ کی اور پھر انہوں نے اللہ سے ایک اور وعدہ کیا کہ اس عورت کے بتائے ہوئے گناہوں کو خود نہیں دہرائیں گے، کیونکہ جب انسان عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو یہ ایک فطری بات ہے کہ جب ہم کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی ایسا معاملہ دیکھ لیتے ہیں تو پھر ضرورت سے زیادہ احتیاط کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا حواس کے اوپر وہ چیز سوار ہو جاتی ہے کہ ہم نے دیکھا تھا۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو کیا پتا کہ یہ ہمارے ساتھ ہو جائے اور اس کا کیا نتیجہ نکلی۔ اس لیے ناظرین گرامی، میری تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ تمام غیر اسلامی عادات کو اپنے اندر سے نکال دیجئے، اپنا محاسبہ ضرور کیجئے اور اللہ پاک ہمارے لیے جن چیزوں کو حلال کرتا ہے اور جن کو کرنے کا حکم دیتا ہے آپ انہیں اپنا لیجئے، اور اللہ نے جن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے رکے رہیے، یہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح ایک واقعے کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ جنت البقیع میں جب ایک جنازہ لے کر جایا جا رہا تھا تو اس میں مردہ اٹھ گیا تھا۔ ناظرین گرامی، ہوا دراصل یہ کہ جب نماز قبرستان کی جانب لے جایا جا رہا تھا اور اس کو جنت البقیع میں دفن کرنا تھا تو لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ جنازہ اٹھ کر بیٹھ گیا ہے۔ اس پر لوگوں نے چیخیں مارنا شروع کر دی اور فوراً دور ہٹ گئے، اور پھر چند ہی لمحوں کے بعد جو مردہ اٹھ کر بیٹھا تھا وہ واپس اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ اور جب اس حوالے سے میڈیکل سائنس اور ڈاکٹر سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ایسا ممکن ہے کہ مردہ اٹھ کر بیٹھا ہو، کیونکہ مرنے کے بعد بھی کچھ لمحوں تک انسان کے اندر قوت یا یوں کہیے کہ اتنی جان موجود ہوتی ہے کہ وہ اٹھ کر بیٹھ سکتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ زندہ ہو جائے گا اور اسے دوبارہ سے زندگی مل جائے گی۔ لیکن ناظرین گرامی، اس حوالے سے ایک اور معاملہ یہ بھی ہے، یا ایسے خبریں سننے کے بعد اس کی حقیقت سمجھ لیتے ہیں اور پھر نعوذ باللہ اس کی تخلیق شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں ایسی درجے میں معاشرے میں عطا کرتے جاتے ہیں کہ لوگ ان کے در جانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خلم خلا ایک گناہ ہے۔ ناظرین گرامی، ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ کے بعد ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ جب ان لوگوں سے فحش اور ناچائستہ کام ہو جائیں تو کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ سے اپنے گناہوں کے لیے استغفار کریں۔ ناظرین گرامی، کون ہے جو گناہوں کی بخشش دیتا ہے؟ اور ناظرین گرامی، پھر فرمایا گیا کہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑے نہیں رہتے، اور یہی ہے کہ جن کو اپنے رب کی طرف سے جنت کا بدلہ ملے گا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب ناظرین گرامی، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کا اتنا خوبصورت وعدہ انسان سے کیا ہے تو انسان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر اپنی زندگی گزارے اور اللہ کے حکم کے تابع نہ صرف اپنے کام کو بلکہ اپنی سانس کو بھی کر لے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔